ذرا تصور کریں، ایک خاموش رات ہے، آپ اپنے بچے کو سونے کے لیے تیار کر رہے ہیں، بالکل عام دنوں کی طرح، لیکن آج کچھ عجیب ہے۔ ہوا میں سردی بڑھ چکی ہے، کمرے میں اندھیرا زیادہ محسوس ہو رہا ہے، اور آپ کے بچے کی مسکراہٹ وہ عام نہیں ہے۔ آپ گھٹنوں کے بل جھک کر بستر کے نیچے جھانکتے ہیں، دل تیزی سے دھڑکنے لگتا ہے۔ یہ بس ایک معمول ہے، یا شاید آپ کو یہی لگتا ہے، لیکن اگر اصل خوف بستر کے نیچے نہ ہو، تیار ہو جائیں ایک ایسی کہانی کے لیے جہاں کچھ بھی ویسا نہیں دکھتا جیسا ہوتا ہے، اور اصل خوف آپ کے بالکل قریب ہے۔ رہیں ساتھ اگر آپ میں ہمت ہے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ سے کوئی بھی ایسی سنسنی خیز اور ہارر کہانی چھوٹ نہ جائے۔ تو چلتے ہیں اپنی بقیہ کہانی کی طرف۔ رات کا وقت تھا اور ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ گھر کے اندر کی مدھم روشنیوں نے ایک پراسرار ماحول قائم کر رکھا تھا۔ جیسے ہی علی اپنے بیٹے حسن کے کمرے کی طرف بڑھا، اس کے دل میں کچھ عجیب سا احساس پیدا ہوا۔ حسن ہمیشہ سے ایک شرارتی بچہ تھا، لیکن آج رات کچھ مختلف تھا، جیسے کمرے کی ہوا ہی بدل چکی ہو۔ علی کو یوں لگا جیسے وہ کسی نظر نہ آنے والی چیز کی موجودگی کو محسوس کر رہا ہو۔ حسن اپنے بستر پر بیٹھا تھا، کمبل میں لپٹا ہوا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو علی نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ یہ مسکراہٹ عام بچوں کی مسکراہٹ نہیں تھی، یہ اتنی عجیب اور خوفناک تھی کہ علی کے دل میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ بیٹا، کیا تم ٹھیک ہو؟ علی نے بے چینی سے پوچھا۔ حسن نے دھیرے سے سر ہلایا، لیکن اس کی مسکراہٹ اور زیادہ گہری ہو گئی۔ پاپا، کیا آپ میرے بستر کے نیچے چیک کریں گے؟ علی نے ایک ہلکی سی ہنسی چھوڑی، لیکن اس کے اندر کہیں ایک خوف بیدار ہو رہا تھا، جیسے کچھ بہت غلط ہونے والا ہو۔ علی نے حسن کو تسلی دینے کے لیے اپنے گھٹنے ٹیکے اور آہستہ سے بستر کے نیچے جھانکنے لگا۔ جیسے ہی اس کی نظریں اندھیرے میں گئیں، اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ بستر کے نیچے جو منظر اس نے دیکھا، اس نے اس کی سانسیں روک دی۔ وہاں بستر کے نیچے حسن کا اصلی چہرہ نظر آیا۔ حسن، جس کا چہرہ سفید اور آنکھیں خوف سے بڑی ہوئی تھی، وہ لرزتے ہوئے کہہ رہا تھا، پاپا، کوئی میرے بستر پر ہے۔ علی کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ بستر کے نیچے اس کا اصلی بیٹا چھپا ہوا تھا، تو پھر بستر پر کون تھا؟ اس کا دماغ الجھ گیا اور دل میں خوف نے گھر کر لیا۔ علی کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ وہ ایک پل کے لیے ساکت کھڑا رہا، نہ سمجھنے والا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ اس نے بستر کے نیچے چھپے حسن کی طرف دیکھا اور پھر بستر پر لیٹے حسن کی طرف۔ دونوں میں سے اصلی کون تھا؟ بستر پر لیٹا ہوا وجود اب بھی مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے کوئی کھیل کھیل رہا ہو۔ علی دھیرے دھیرے پیچھے ہٹا اور اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا، ہم یہاں سے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن بستر پر بیٹھے حسن نے ایک عجیب آواز میں کہا، پاپا، آپ کو میری بات ماننی ہوگی، اور اس کی مسکراہٹ اور بھی پھیل گئی۔ علی کو اب احساس ہونے لگا تھا کہ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ وہ جسے اپنا بیٹا سمجھ رہا تھا، وہ کوئی اور چیز تھی، کوئی بلا، کوئی مخلوق جو شاید اس کے بیٹے کی شکل میں تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے دو حسن موجود تھے۔ علی نے ہمت کر کے بستر کے نیچے چھپے حسن کو ہاتھ سے پکڑا اور اسے باہر کھینچنے لگا، لیکن بستر پر بیٹھے وجود نے زور سے چیخ ماری۔ کمرے کی تمام روشنیاں بجھ گئی اور کمرے میں ایک خوفناک سردی چھا گئی۔ اس کے ساتھ ہی ہوا میں ایک عجیب سا شور ہونے لگا، جیسے کوئی نادیدہ مخلوق وہاں موجود ہو۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوب چکا تھا اور علی کے دل کی دھڑکن تیز سے تیز تر ہو رہی تھی۔ بستر پر موجود مخلوق کی چیخیں پورے گھر میں گونجنے لگی تھیں۔ علی کو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے ہی گھر میں قید ہو گیا ہو، جہاں سے فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے بستر کے نیچے چھپے حسن کو گود میں اٹھایا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی اس نے دروازے کی طرف قدم بڑھایا، دروازہ خود بخود زور سے بند ہو گیا۔ دروازے پر کسی بھاری چیز کے گرنے کی آواز سنائی دی، جیسے کسی نادیدہ طاقت نے اسے بند کر دیا ہو۔ علی کا دل خوف سے بھر چکا تھا۔ اس نے بستر پر لیٹی مخلوق کی طرف دیکھا، جو اب آہستہ آہستہ کھڑی ہو رہی تھی۔
اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی اور وہ عجیب و غریب انداز میں ہنس رہی تھی۔ تم مجھ سے بچ نہیں سکتے علی۔ اس کی آواز میں ایک شیطانی طاقت تھی۔ علی نے فوراً حسن کو اپنے بازوؤں میں مضبوطی سے تھاما اور دوسری سمت کی کھڑکی کی طرف دوڑا، لیکن جیسے ہی اس نے کھڑکی کے پاس پہنچ کر اسے کھولنے کی کوشش کی، ایک نادیدہ طاقت نے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ ایسا لگتا تھا کہ پورا کمرہ کسی بری روح کے قبضے میں تھا۔ علی کے ذہن میں ہزاروں سوالات گردش کر رہے تھے۔ کیا یہ کوئی جن تھا؟ کیا یہ کوئی بدروح تھی جو اس کے بیٹے کی شکل میں آئی تھی؟ اس کا اصل بیٹا کہاں تھا؟ اس کا دل کسی نامعلوم خوف سے کانپ رہا تھا۔ کمرے میں موجود شیطانی مخلوق اب دھیرے دھیرے علی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ کمرہ مزید سرد اور تاریک ہوتا جا رہا تھا۔ مخلوق کی آنکھوں میں ایک شیطانی چمک تھی اور اس کی مسکراہٹ اور زیادہ پھیل گئی تھی۔ تم مجھ سے بچ نہیں سکتے، میں تمہیں کہیں جانے نہیں دوں گا۔ وہ شیطانی آواز علی کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ علی کے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اس نے اپنے اندر موجود ساری ہمت جمع کی اور مخلوق کی طرف بڑھا۔ اس نے چیخ کر کہا، میرے بیٹے کو چھوڑ دو۔ اور جیسے ہی وہ مخلوق کی طرف بڑھا، کمرے کی تمام چیزیں ہوا میں اٹھنے لگیں۔ فرنیچر، کتابیں اور کھلونے ہوا میں گھومنے لگے اور پورا کمرہ ایک طوفانی کیفیت میں تھا۔ علی نے مخلوق کی طرف لپکنے کی کوشش کی، لیکن ایک زوردار جھٹکا اسے زمین پر گرا گیا۔ زمین پر گرتے ہی علی کی نظر بستر کے نیچے پڑی۔ اس کا اصلی بیٹا ابھی تک وہاں تھا، خوف سے کانپ رہا تھا۔ علی نے ایک آخری کوشش کرتے ہوئے بستر کے نیچے ہاتھ بڑھایا اور اپنے بیٹے کو باہر کھینچا۔ جیسے ہی وہ حسن کو باہر نکالنے میں کامیاب ہوا، کمرے کی ہر چیز واپس اپنی جگہ پر آ گئی اور مخلوق کی چیخیں اچانک خاموش ہو گئیں۔ کمرہ اب پھر سے ساکت ہو چکا تھا۔ علی نے اپنے بیٹے کو مضبوطی سے گلے لگایا اور دروازے کی طرف دیکھا جو اب کھل چکا تھا۔ وہ فوراً حسن کو گود میں اٹھا کر کمرے سے باہر نکلا، لیکن جیسے ہی وہ دروازے سے باہر نکلا، ایک آخری سرگوشی اس کے کانوں میں گونجی، میں واپس آؤں گا۔